ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سامنے کوئی شخص وضو کرتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ اس شخص کے گناہ دھل رہے ہیں. اب کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ غیب کا علم ہے اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں. اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیں اس بات کو تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ عرصہ پہلے انجینئر علی مرزا صاحب نے اس پر بات کی اور انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ واقعہ اپنی کسی گفتگو میں نقل کیا تھا اور اپنی اس گفتگو انجینئر علی مرزا نے ان کی اس گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مولوی پتہ نہیں کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور جس طرح ان کا انداز ہے بے ادبی کا اور گستاخانہ طریقہ ہے اکابر کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں. اس بات کو ان کا اعتراض اس پر بنیادی یہ تھا کہ یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کبھی اس طرح گناہ دھلتے ہوئے نہیں دکھے تو امام ابو حنیفہ کو کیسے دکھ گئے؟ اس کا مطلب معاذ اللہ امام ابو حنیفہ کا مقام کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی زیادہ ہے. دیکھیں اس بات کو سمجھیں. بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ معجزات عطا فرماتے ہیں اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتے ہیں. یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی انسان کو کرامت حاصل ہو جاتی ہے، کسی انسان کی کوئی بھی کرامت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس شخص کو کرامت حاصل ہوئی ہے اس کا درجہ اس شخص سے بڑھ گیا ہے، اس شخص سے زیادہ ہو گیا جس کو وہ کرامت حاصل نہیں ہوئی. مثال کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ان کے پاس رکھے ہوئے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس یہ سارے پھل کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم نے جواب میں فرمایا کہ یہ اللہ نے مجھے دیے. اب حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت، یہ معجزہ نہیں عطا فرمایا کہ ان کو بے موسم کے پھل مل جائیں. حضرت مریم پیغمبر نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ بات متفقہ طور پر یہ بات طے شدہ ہے کہ عورتیں پیغمبر یا عورتیں نبی یا رسول نہیں ہوا کرتی. حضرت مریم پیغمبر نہیں ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام پیغمبر ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل نہیں مل رہا، حضرت مریم کو مل رہا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام سے بڑھ گیا، بلکہ حضرت زکریہ علیہ السلام پیغمبر ہونے کی وجہ سے بہرحال افضل ہے حضرت مریم علیہ السلام سے. اس لیے اس کو یوں تعبیر کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء سے گناہ دھل دھل کے جا رہے ہوتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کسی اپنے نیک بندے پر اس کو حصی طور پر ظاہر کر دیتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے اگر ایسی کوئی کرامت ثابت کر دیتے ہیں دنیا کے سامنے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو علم غیب حاصل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کوئی چیز ان کے سامنے منکشف کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دی تو اب وہ علم غیب ان کے حق میں علم غیب نہیں رہی. لہٰذا اس طریقے اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب تو جو لوگ اوٹ پٹانگ کرامتیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پیروں کی، اپنے جو ہے نا بزرگوں کی، پتہ نہیں کیا کیا کرامات ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے پیر کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے اکابر کے بارے میں اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں بنا کے ان کی کرامتیں پیش کر کے اس کو اللہ کا بہت بڑا ولی ثابت کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں انسان کا ولی اللہ ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ وہ شریعت پہ کتنا عمل کرتا ہے، وہ سنت کی کتنی اتباع کرتا ہے، وہ قرآن حدیث کو کتنا فالو کرتا ہے. اگر ایک آدمی اپنی ساری زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزار رہا ہے اور اس کو پوری زندگی میں ایک کرامت بھی نہیں ملتی، وہ اس آدمی سے 1000 درجے افضل ہے کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق نہیں اور اس کے ہاتھ سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہوں. شریعت کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار کرامت کا ظہور نہیں ہے. شریعت کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے. ہاں اگر ایک آدمی متبع شریعت ہے، متبع سنت ہے، قرآن حدیث پہ عمل کرنے والا ہے، اگر اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کو ایسی چیز ظاہر کر دیتے ہیں تو بالکل یہ ثابت بھی ہے اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے بھی ہیں. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے.